اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ایک ولادت امام علی النقی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تسلسل سے عید غدیر کی بھی مبارکباد آپ کی خدمت میں عرض ہے، کیونکہ آنے والی عید اکبر ہے۔ ہم نے جس وقت اس پروگرام کا آغاز کیا تھا اسی روز آپ کے سامنے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے اس چینل کے بانی ہاشم علی مرزا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام شیعان حیدر کرار، آزاداران حسین، ماتمدار، مومن و مومنات، محبان اہل بیت قرۂ ارض پر جہاں بھی ہوں، جتنی ممکن کوشش ہم کر رہے ہیں بطفیل محمد وآل محمد ہماری اس خدمت کو شہزادی قبول فرمائیں اور مزید ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور آپ بھی ہم تمام آپ سے دعا گو ہیں کہ آپ بھی ہماری توفیقات کی دعا فرمائیں اور اس راستے پہ قائم و دائم رکھ۔ اور اسی سلسلے میں آج کی جو یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے ولادت امام علی النقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اسی ذیل میں میرے ساتھ اس وقت مولانا سید ارشد رضا رضوی صاحب قبلہ امام جماعت مسجد اہل بیت آصف نگر حیدرآباد موجود ہیں۔ میں قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ۔ آپ ناظرین کو ولادت علی النقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام اور ولایت کے سلسلے میں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، خیر المبشرین والمنذرین بمخاطب طٰہٰ و یاسین، النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین، حقوقہم وغاصب منکر فضائلہم علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تعالی وقول الحق، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے وہ آیت تطہیر ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33، جس کے اندر پروردگار عالم نے آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد آپ کا وصی و جانشین کون ہے؟ تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام بتایا۔ اس کے بعد کہا ان کے بعد وصی و جانشین آپ کا کون ہے؟ کہا حسن ابن علی ہے۔ کہا ان کے بعد کون ہے؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا حسین ابن علی کے بعد جانشین کون ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین۔ کہا زین العابدین علیہ السلام کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ تو کہا امام محمد باقر علیہ السلام۔ کہا ان کے بعد جانشین کون ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کہا ان کے بعد جانشین کون ہے؟ تو اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا امام محمد تقی علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اس کے بعد جانشین کون ہے؟ کہا علی رضا علیہ السلام۔ علی رضا علیہ السلام کے بعد جانشین کون ہے؟ کہا محمد تقی علیہ السلام۔ محمد تقی علیہ السلام کے بعد جانشین کہا علی النقی علیہ السلام۔ علی النقی علیہ السلام کی ولادت 15 رجب کو ہوئی، مگر بقول میں 15 ذی الحجہ کے دن ولادت مانی گئی ہے، اور اس کی خصوصیت، اس کے فضائل جو کتب کے اندر موجود ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے وقت عرش و فرش، ملائکہ، مولا کے چاہنے والے فرشتے، اللہ نے خود خوشی منایا نقی علیہ السلام کی ولادت کے وقت
قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے امام علی نقی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اسی ذیل میں آج ہم آپ کے سامنے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا جو اعلان قرآن کے اندر بھی موجود ہے آیات، اس کا تذکرہ بھی کروں گا، اور سورہ مائدہ کے اندر پروردگار عالم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ولایت کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دو جو تم پر ہم نازل کر چکے۔ کیا کہ سبحان وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، قرآن کی آیت ہے، اس طرح کی آیت پورے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کیا کہ 6666 آیتیں پورے قرآن مجید کے اندر ہے، 114 سورے پورے قرآن مجید میں ہے، مگر پروردگار عالم نے بھی 113 سورہ نہیں رکھا، 115 سورہ نہیں رکھا، 14 کی عدد رکھا کہ قرآن کے اندر ہم نے 14 کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کے اندر ہم نے اہل بیت کا صرف تذکرہ کیا ہے، آیت تطہیر کا تذکرہ کیا ہے، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کی آیتیں پورے قرآن میں نہیں ہے۔ 40 مقامات پر پروردگار عالم نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں پورے 40 مقامات میں، مگر کہیں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھا تو کچھ بھی انجام نہیں دیا، روزہ نہیں رکھا تو کچھ نہیں انجام دیا، حج کے لیے پروردگار عالم نے آیت نازل کی، مگر یہ نہیں کہا حج نہیں کیا تو کچھ انجام نہیں دیا۔ مگر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد اگر علی کی ولایت کا اعلان آپ نے انجام نہ دیا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا۔ کار رسالت کیا ہے؟ کار رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سال کی زندگی ہے، جس میں 40 سال سرکار دو عالم نے اخلاق کا درس دیا، محبت کا درس دیا، عزت و احترام کا درس دیا۔ اب 23 سال کی زندگی میں 23 سال کی جو زندگی بچی، وہ 23 سال کی زندگی میں 13 سال کی زندگی مکے کی ہے، 10 سال کی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی ہے۔ سرکار دو عالم جب 53 سال کے ہو گئے، 53 ایئرس کے، تو رسول اللہ کو حکم ہوا آپ ہجرت کر جائیے۔ رسول اللہ نے ہجرت کیا۔ اب 11 ہجری میں، بعض نے 10 ہجری لکھا، بعض نے 11 ہجری میں سرکار دو عالم نے اعلان کیا میں حج کو جا رہا ہوں۔ اس وقت پورے مدینہ اور پورے دنیا میں جو مسلمان تھے 1,20,000 مسلمان تھے۔ وہ 1,20,000 مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ طواف کعبہ رسول اللہ کے ساتھ کیا، صفا مروہ پر رسول اللہ کے ساتھ دوڑے۔ اب اس کے بعد جب واپس ہوئے تو پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک، اے محمد اس پیغام کو پہنچا دیجیے جو آپ پر نازل کر چکے ہیں۔ ما انزل الیک ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے تم پر جو نازل ہو چکا ہے اس کو تم پہنچا دو۔ اس کے بعد آیت ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو۔ اس طرح کی آیت، شرط و جزا کی آیت پوری قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ کہیں پروردگار عالم نے شرط و جزا نہیں رکھا ہے۔ شرط و جزا اللہ نے رکھا ہے تو مولا کائنات کی ولایت میں رکھا ہے، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان میں رکھا ہے کہ اے محمد اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ کار رسالت یعنی نماز کا پیغام ہے، روزے کا پیغام ہے، حج کا پیغام ہے، زکوٰۃ کا پیغام ہے، خمس کا پیغام ہے، امر بالمعروف کا پیغام ہے، تولا کا پیغام ہے، تورع کا پیغام ہے، پڑوسیوں کے حق ہے، اولاد کے حق ہیں، والدین کے حق ہیں۔ یہ جو پیغامات سرکار دو عالم نے پہنچایا ہے تو پروردگار عالم نے کھلا اعلان قرآن کے اندر کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ،
آپ نے اگر ایسا انجام نہیں دیا، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا نہیں پہنچایا، مولا کائنات کے ولایت کا پیغام نہیں پہنچایا، یعنی نماز کا پیغام نہیں پہنچایا، روزے کا پیغام نہیں پہنچایا، حج کا پیغام نہیں پہنچایا، زکوٰۃ کا پیغام نہیں پہنچایا، جتنے فروع احکامات ہیں اسی وقت پیغام پہنچایا جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان۔ اس پر میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے آپ کے جتنا پیغامات ہے اس پیغامات کو قبول نہ کیا جائے گا، تو کوئی شخص بغیر محب اہل بیت، بغیر اہل بیت کی محبت کے، بغیر حسین کی محبت کے، بغیر علی کی ولایت کے محبت کے اگر نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ نکالے، حج نکالے، تو کیا پروردگار عالم قبول کرے گا؟ نہیں، قبول نہیں کرے گا۔ اہم جو چیز ہے وہ محبت اہل بیت ہے، محبت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نازل ہو کر اللہ کے رسول سے کہا جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جو چلے گئے ان کو بلایا جائے۔ کجاوا کا ممبر بنایا گیا، ممبر پر خدا کا پیغمبر گیا، خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر اتنا بلند کیا، خود پوشیدہ ہو گئے اور آواز دی، من کنت مولا ہو فہاز علی مولا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ قطع کلامی کی معافی کہ آپ جیسے ہم عرض کر رہے تھے کہ آج کی جو 15 ذی الحجہ بقول ولادت امام علی النقی علیہ السلام ہے، اور ایک جو تاریخ ہم ولادت کی مناتے ہیں وہ 5 رجب ہے، تو اس پہ تھوڑی نظر ڈالے کہ امام نے بھی جو مولا کی ولایت کی تبلیغ کس طرح کی اور کیسے ہم تک انہوں نے بھی پیغامات پہنچائے ہیں، اس پہ تھوڑی نظر کی۔ امام علی نقی علیہ السلام اور امام کا تذکرہ آپ دیکھیے گا تو ہر امام نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر زور دیا، ولایت کے پیغامات کو پہنچائے۔ کیا کہنا؟ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے مولا کائنات کی جو زیارتیں ہیں ان زیارتوں کو 18 ذی الحجہ عید غدیر کے دن، عید غدیر کی نماز کے بعد مولا کا حکم ہے کہ اس زیارت کو پڑھا جائے، اور ہر امام کو دیکھیے گا تو ہر امام نے مولا کائنات کی ولایت پر زور دیا ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرے اور اس کے بعد ان کی باتوں کو مانے۔ وہ احکامات جو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا، نہج البلاغہ کے اندر مولا کے خطبے موجود ہیں، مولا کے اقوال موجود ہیں۔ امام نقی علیہ السلام نے کہا کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کا چاہنے والا آیا اور امام سے ملاقات کیا، ملاقات کر کے امام کو سلام کیا، اور امام کو اس نے یہ دیکھا کہ امام جو ہے وہ ہندوستانی زبان، ہندی زبانے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا کہنا؟ تو امام سے اس نے سوال کیا، مولا آپ عربی ہیں اور زبان آپ ہندی میں بات کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہم آل محمد کو پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان بھی ہے سورہ یاسین میں، کلو شعین احسیناہ فی امام المبین، تمام کا تمام علم ودیت کیا ہے۔ جس طرح مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے تمام علم ودیت کیا، اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام ہو، امام علی رضا علیہ السلام ہو یا امام علی نقی علیہ السلام ہو، ان کو پروردگار عالم نے تمام کے تمام علم عطا کیے ہیں۔ کیا سبحان اللہ۔ نقی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے بتایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں 73 زبان کا میں علم دوں؟ کہا مولا اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی۔ تو مولا نے ایک سنگریزے اٹھائے، اس سنگریزے پر لعاب دہن لگایا اور کہا اسے اپنے منہ میں رکھ لو۔ جیسے اس نے رکھا ویسے ہی 73 زبان کا مالک ہو گیا۔ کیا تو
علی بن ابی طالب کی اولاد امام نقی علیہ السلام کے لعاب میں وہ طاقت ہے کہ اگر اپنے چاہنے والوں کو لعاب دے دیتے ہیں وہ 73 زبان کا مالک ہو جایا کرتا ہے. وہ علی بن ابی طالب جو آسمانوں کا مولا، زمینوں کا مولا، عرش و فرش کا مالک، انسانوں کا مولا، جنوں کا مولا، ہر کا مشکل کشا، جو مشکل حل کرنے والا ہے، تو وہ کتنی زبانوں کا مالک ہوگا. تو آپ کے سامنے ہم امام علی نقی علیہ السلام کا تھوڑا معجزہ بیان کرنا چاہتا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا، اور دربار میں اس لیے طلب کیا گیا کہ امام کے جو دشمن ہیں وہ خوش ہوں اور معاذ اللہ ان کی اہانت ہو. مگر پروردگار عالم نے کہا کہ تمام اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہم اہل بیت کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک آپ نے بھی مولا کائنات سے لے کر اور امام زمانہ علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھ جائیے، ہر زمانے میں دشمن رہے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ذلیل کیا جائے. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے غدیر خم کے اندر، پروردگار عالم جو اہل بیت سے محبت کرے اس سے تو محبت کرنا، جنہیں ذلیل کرنا ہے خدا تو سے ذلیل کر دینا. تو جب محمد مصطفیٰ کی دعا ہے تو نقی علیہ السلام کو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے. اللہ جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نقی علیہ السلام کو بلایا گیا، کچھ جادوگروں کو بلایا گیا اور دستخوان لگا، دستخوان پر کھانا لگا، اور سبحان اللہ نقی علیہ السلام سے کہا گیا آپ تناول فرمائیے. تو ایک مرتبہ جیسے نقی علیہ السلام لینا چاہ رہے تھے، جادوگر اپنی زور سے اسے کھینچ لینا چاہ رہے تھے. امام نے ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ پھر ویسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ ویسا ہی ہوا. تو ایک مرتبہ قالین پر بنے ہوئے شیر کے سامنے امام نے اشارہ کیا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تیرے امام کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ قالین میں بنا ہوا شیر اصل شکل اختیار کیا، کیا کہنا ہے، اور اختیار کرنے کے بعد اس جادوگروں کو کھا کر بتایا کہ تم کو عظمت اہل بیت کا تعارف نہیں ہے، تم اہل بیت کی پہچان تمہیں نہیں ہے، مگر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی پہچان ہے. مجھے معلوم ہے اہل بیت کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا مولا اسے واپس بھیجوا دیجئے. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا موسیٰ کی عصا نے اگر جادوگروں کو جو کھایا تھا اگر اگل دیتا تو ہم بھی اجازت دیتے تم اگل دو. اس طرح آپ بہت سے روایت کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد ساتھ بھی ایسا کیا گیا. قالین پر بنا ہوا شیر امام نے اشارہ کیا، دشمن کو کھا کر بتایا. اور اس طرح تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دشمن آل محمد خار ہوئے، برباد ہوئے، کیونکہ پروردگار عالم دشمن آل محمد کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا. میں ابھی آپ کے سامنے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا تذکرہ کر رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں سرکار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کی تھوڑی تشریح دو لفظوں میں کرنا چاہتا ہوں. میرے جو سامعین جو بھی دیکھیں ان کو یہ معلوم ہو اس حدیث تو سب کو یاد ہے، حدیث تو سب کے سمجھ میں آتی ہے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، سمجھنا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پر اس حدیث کی تھوڑی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. جس کا میں مولا
उसके अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला। रसूल इस्लाम ने ये नहीं कहा हाजा अली मौला, रसूल इस्लाम ने कहा फा हाजा अली मौला। ये फा जो है अरबी में वहां इस्तेमाल होता है जहां बिला फासला हो, कोई फासला ना हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के फौरन बाद विलायती अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ऐलान करके बताया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुवत और मौलाए कायनात की विलायत में कोई फासला नहीं है, मौलाए कायनात की इमामत में कोई फासला नहीं है। इसीलिए हम अजान में अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अलीयन वलीउल्लाह व वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफातुहु, वहां भी फा तस्करा करते हैं। यानी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इमामत, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रसालत में कोई फासला नहीं है। रसालत तमाम हुआ, यहाँ से इमामा शुरू हो गया, मौलाए कायनात की विलायत शुरू हो गई, इमामा शुरू हो गया। तो इसलिए हम नाजरीन से ये कहेंगे कि आप इस हदीस को फ़कत याद नहीं कीजिए, इस हदीस को समझिए। और अहम जो चीज़ है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के विलायत के इक़वाल जो मौजूद हैं किताबों के अंदर, उनके कौल मौजूद हैं, नजमुल आगा के अंदर खुतबा मौजूद है, इस वक्त सब घर के अंदर हैं। तो नाज़रीन से हम गुजारिश करेंगे कि उसको पढ़ें, समझें और उलमाए किराम से कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के बाद उनसे पूछें, समझें, ना समझ में आए तो उनसे पूछें, ताकि हमें मालूम हो कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है नहजुल बलागा के अंदर। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से किबरा का बेहद ममनून व मशकूर हूँ। और नाज़रीन, आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएँ। इंशाअल्लाह फिर गदीर के सिलसिले में हम आपके सामने हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी हमानिल्लाह। रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है, और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और चलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली अली, अली अली, अली अली, मौला अली अली, मौला